السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، دنیا کا ایک دستور ہے کہ کوئی انسان کسی کے گھر سے روٹی کھا لے تو وہ ساری زندگی اس احسان کو نہیں بھولتا، اور جہاں موقع ملے اس محسن کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے احسان کا تذکرہ کرتا ہے، اور تھکتا نہیں ہے اس احسان کو بیان کرتے ہوئے۔ جب موقع ملے وہ اس محسن کو یاد کرتا ہے۔ اگر اس انسان میں انسانیت ہے، غیرت ہے، حیا ہے، تو وہ ضرور اس کو بیان کرتا ہے کہ کسی نے میری مدد کی تھی اور مجھے روٹی کھلائی تھی۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بڑے محسن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی محسن نہیں۔ آپ کے پوری انسانیت پر، تمام مخلوقات پر احسانات ہیں، اور آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہمیں شرک سے پاک کیا، صحیح خدا کی پہچان دی اور حقیقی خدا کا تصور دیا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے اس احسان کو بھی بھول گئے اور آپ کا محسن ہونا بھی بھول گئے۔ یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دنیا میں کوئی احسان کرے تو اس محسن کا تذکرہ ہم اتنا کھل کے کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہم کھل کے نہیں کرتے۔ ہماری مجالس میں حضور کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مبالغہ کر رہا ہے، غلو کر رہا ہے، اور ایک خاص طبقے کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ ان میں سے ہے۔ اللہ نے جب آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کے ذکر کو بلند کروں؟ لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حضور کا ذکر ہماری مجالس سے ختم ہو گیا۔ ہم آقا علیہ السلام کا تذکرہ کھل کے نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ایک بہت مشہور جماعت ہے، انبیاء کا کام کرنے والے۔ ان کے ہاں 6 نمبر مشہور ہیں، اور 6 نمبر میں پہلا نمبر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، وہ اس کو جب بیان کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت سے آغاز کرتے ہیں، اور اللہ کی عظمت اتنی کھل کے بیان کرتے ہیں اور اتنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور ان سے جب پوچھیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو جواب ملتا ہے کہ اللہ کی عظمت بیان کرو، دل سے غیر نکلے گا، دل سے زنگ اترے گا، اور اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا، کیونکہ جس کی عظمت کا پتہ نہ ہو اس کے حکم پر چلا نہیں جاتا، جس کی طاقت کا پتہ نہ ہو اس کا حکم ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کی طاقت کو بتایا جائے، اللہ کی عظمت کو بتایا جائے، انسان کے دل و دماغ پر اللہ کی عظمت کا ایک احساس پیدا ہوگا، اس کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت چھا جائے گی، اور وہ اللہ کے حکموں پر چلنا شروع کر دے گا۔ مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہی ہمارے تبلیغی بھائی جب کلمے کا دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ، تو خالی سنت کا بیان کر کے گزر جاتے ہیں، اسی ترتیب کے مطابق حضور کی عظمت اور شان بیان نہیں کرتے، آقا علیہ السلام کی بڑائی بیان نہیں کرتے۔ اگر اصول یہی ہے کہ کسی کی عظمت بیان کرو گے تو اس کے حکموں پر چلا جائے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں پر جب چلنے کی بات کی جاتی ہے، آپ کی سنت پر چلنے کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں یہ اصول اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی عظمت کیوں نہیں بیان کرتے؟ الا ماشاء اللہ، کچھ ہیں جو کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہی ہے کہ حضور کی عظمت بیان نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔
تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مجالس میں حضور کا تذکرہ کریں، آقا علیہ السلام کی بڑائی بیان کریں، جس انداز کے ساتھ جس نہج پر اللہ کی عظمت بتائی جاتی ہے اسی طرح حضور کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جائے، اور پھر حضور کی سنت کا بیان کیا جائے۔ ایک دم لوگوں کے دلوں میں سنت کی محبت پیدا ہوگی اور آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی کہ جس طرح اللہ کی عظمت بیان کرنے سے انسان کے دل پر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے، اس پر ایک اثر چھا جاتا ہے کہ اتنی عظیم طاقت ہے اللہ، اتنی طاقتور ذات ہے اللہ، میں اس کے حکموں پر چلنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم حضور کی عظمت کو بیان کریں گے، آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کریں گے، تو امتی کے اندر یہ بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ اتنی عظیم ہستی کا میں امتی ہوں، میں اس کی سنت پہ چلتا ہوں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، میں گزارش کرتا ہوں خاص طور پر تبلیغی جماعت سے کہ حضور کی عظمت کو اپنی مجالس میں بیان کرے جس طرح آپ اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک سانس ہے ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔